تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر، علی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق ہو گئی۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے ایران کے لیے، اور اس کے بعد کیا مذاکرات کا راستہ ابھی بھی کھلا ہے؟ ایران امریکہ مذاکرات کیا ہو پائیں گے؟ اور جو 60ویں لہر ایران کی طرف سے حملوں کی، جس کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا، شہداء کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، اور دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ مجتبیٰ خامنائی کے لیے جو سٹیٹمنٹس جاری کر رہا ہے، اور جس طرح سے انہوں نے کچھ اعلانات کیے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا آج کی اس نشست کے اندر۔ ابھی سے عید آ گئی، لیکن عمران خان کی رہائی رسائی اور پھر عمران خان کی بیماری کے حوالے سے جو تحفظات ہیں، نہ ان کو دور کیا گیا اور نہ ہی عمران خان کی ملاقات کروائی گئی۔ ایک اور دن گزر گیا، ایک اور عید آنے کو ہے، لیکن عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کا عید کے بعد کیا عمل ہے، اسے بھی پردہ اٹھائیں گے آج کی اس نشست کے اندر۔ اور پھر علیمہ خان نے آج اڈیالہ کے باہر جو گفتگو کی ہے، یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن دوستو، پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، جو ہمارا 1 ملین کا ٹارگٹ ہے بائی دی اینڈ آف دس ایئر۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور آپ تمام دوستوں کے تعاون سے ہم اسے ضرور اچیو کریں گے۔ لیکن دوستو، پروگرام کے شروع میں یہ ایک افسوسناک خبر آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ ایران نے قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ اس سے پہلے بتایا جا رہا تھا کہ انہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور جب انہیں ٹارگٹ کیا گیا وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ان کے اپارٹمنٹ میں موجود تھے جہاں پر یہ حملہ ہوا۔ لیکن اب ایران کی طرف سے باقاعدہ یہ کنفرم کر دیا گیا ہے کہ علی لاریجانی اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے۔ اور دوستو، جو تکلیف دہ بات تھی، جب ان کے اوپر یہ حملہ کیا گیا اس وقت ان کے ساتھ ان کے بیٹے ڈاکٹر مرتضیٰ بھی شہید ہو گئے، جو خود بھی سائنسدان ہیں، اور انہیں بھی اس حملے میں ٹارگٹ کیا گیا۔ کچھ روز پہلے آپ کو یاد ہوگا جب ایک ریلی میں ایران کی تمام قیادت آپ کو نظر آئی، مسعود پشکان آپ کو نظر آئے، عباس اراغچی آپ کو نظر آئے، علی لاریجانی بھی آپ کو مارچ کرتے ہوئے تہران کی سڑکوں پر نظر آئے، تو اس وقت اسرائیل کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جو کوئی بھی ان کے بارے میں انفارمیشن دے گا ہم آپ کو پیسے دیں گے۔ اور اس کے بعد ہم نے سوشل میڈیا پہ مختلف میمز بنتے ہوئے دیکھے، اور لوگوں نے یہ سوال جو تھا ان تمام لوگوں سے جنہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا، یہ ان کے سامنے رکھا کہ لوگوں کے درمیان یہ موجود ہے، کہاں موجود ہے، یہ موت سے نہیں ڈرتے، شہادت کی خواہش لے کر یہ عوام کے درمیان آپ کو چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ اور کل انہوں نے ایک خط لکھا تھا، یہ ایک اوپن لیٹر تھا دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے حوالہ اس کے اندر دیا، اور آپ کے احکامات کا حوالہ دیا کہ جب ایک مسلمان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے تو دوسرا مسلمان اس کی مدد کے لیے پہنچے گا۔ اور یہ تمام مسلم دنیا کو جھنجھوڑنے کے لیے انہوں نے خط لکھا تھا، اور پھر انہوں نے یہ بھی گلہ کیا تھا کہ آج کوئی مسلم دنیا کا ملک جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں کھڑا، ہم تن تنہا اس جنگ کو لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے، اور ایرانی قوم اس وقت تک لڑتی رہے گی جب تک ہمیں شہادت نہیں مل جاتی۔ آج ان کی یہ جو خواہش تھی وہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور انہیں شہادت کے عظیم مرتبے پر فائز کیا۔ یہ ایران کا ایک بہت بڑا نقصان ہے، یہ پوری مسلم دنیا کا بہت بڑا نقصان ہے، جو ایک شخص صرف ایران کی جنگ نہیں لڑ رہا تھا بلکہ پوری مسلم دنیا کی جنگ لڑ رہا تھا، اور آج اسے ایک حملے میں شہید کر دیا گیا۔ دوستو، جو خبر رپورٹ ہوئی ہے اس کے مطابق عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ ایرانی حکام نے علی لاریجانی کے بیٹے مرتضیٰ کے شہید ہونے کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ اس سے پہلے علی لاریجانی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہاتھ سے لکھا پیغام جاری کیا گیا، جس میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اسرائیل نے گزشتہ روز ایران کے قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا، جس کے بعد ان تمام جتنے بھی دعوے تھے انہیں غلط قرار دیا گیا، لیکن اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ شہید ہو گئے۔ شہید علی لاریجانی عراق کے شہر نجف میں پیدا ہوئے۔ ایران کی پاسدار انقلاب میں شمولیت کے بعد انہوں نے اسلامی جمہوریہ ایران کے اندر نمایاں مقام حاصل کیا، اور وہ ایران کی داخلی سیاست، پارلیمنٹ اور خارجہ پالیسی میں طویل عرصے سے ایک با اثر کردار ادا کرتے رہے۔ اور ایسے موقع پر ان کی شہادت ہوئی جب مجتبیٰ خامنائی کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ مجتبیٰ خامنائی سے پہلے آیت اللہ خامنائی کو شہید کر دیا گیا، اور ان کا جانا اور اس سے پہلے جتنے بھی کمانڈرز جنہیں ایران اور جنہیں اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ٹارگٹ کیا گیا، یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے پوری مسلم دنیا کا۔ تو میں آپ کو اسی سے جڑی خبر یہ بھی دے دوں کہ جہاں پر ان کی شہادت کی اب تصدیق ہو گئی ہے، وہیں پر ایران اور امریکہ یا اسرائیل مذاکرات کی اگر آپ بات کریں تو اب شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ ٹیبل پر بیٹھ کر امریکہ اور ایران جو ہے وہ کسی نتیجے پر پہنچے، کیونکہ آپ ان کی قیادت کو مسلسل ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو شہید کر رہے ہیں۔ اگر آپ واقعی یہ سمجھتے تھے کہ کوئی راستہ نکالا جا سکتا ہے تو یقیناً میز پر بیٹھ کر جو ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو آپ پیغام بھیج رہے ہیں، ان کے ذریعے یہ باقاعدہ اسے عملی جامہ پہنایا جا سکتا تھا۔ لیکن آج سیکریٹری قومی سلامتی علی لاریجانی کی شہادت کے بعد شاید اب یہ راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ دیکھیں، ان سے اب کوئی بعید نہیں ہے کہ ادھر سے مذاکرات کی میز پہ سارے لوگ بیٹھے ہوں اور ان کو کسی مقام پر بلایا جائے اور اس کے بعد ان کو شہید کر دیا جائے۔ یہ جو لاسٹ عمان کی ثالثی میں جو مذاکرات ہوئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو، تو وہ بھی ڈائریکٹ مذاکرات نہیں تھے۔ پیغام جو ہے وہ حکام کو دیا جاتا اور وہ جا کر آگے امریکہ کے وہ تمام پیغامات جو رکھتے، مذاکرات کے اندر آپشنز رکھے جاتے، تو یہ ڈائریکٹ مذاکرات نہیں تھے۔ تو اب امریکہ کی قیادت کے اوپر کسی طرح بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ نیتن یاہو نے ایک پریس کانفرنس کی ہے
جس میں اس نے ایران کی عوام کو کہا کہ نکلو اور جا کر جشن مناؤ، لیکن اب یہ ایک ایسے بند گلی میں یہ تمام معاملات چلے گئے جہاں سے آپ نکل نہیں سکیں گے، اور اس کی ایک قیمت جو ہے وہ یقیناً ان کو ادا کرنی پڑے گی۔ دوستوں میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ ایران نے بسیج ملیشیا کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کی ہلاکت کی بھی تصدیق کر دی ہے۔ ایران کی پاسداران انقلاب میں بسیج ملیشیا کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کی موت کی تصدیق، اور جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ یہ بزدلانہ قتل ان کی امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ میں بسیج کی اہمیت اور کردار کو ظاہر کرتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا کہ آج انہوں نے تہران میں 10 سے زائد مختلف مقامات پر فورسز کو نشانہ بنایا، اور یہ اس کے بعد یہ باقاعدہ طور پہ اعلان کیا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا خطے میں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آپ کے لیے نکلنا آسان ہو جائے گا اب اس جنگ سے، تو شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، اور اب ہر اس جگہ کو ٹارگٹ کیا جائے گا جہاں سے ایران کے اوپر باقاعدہ پچھلے ہم 18 دنوں میں حملے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس تناظر میں دوستوں یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ یقیناً دنیا کے اندر ایک نئے بحران کا پیغام لے کر آئی ہے یہ شہادت، چونکہ اب ایران 18 دن تو آپ کو ہو گئے لڑتے ہوئے، تو ایران کو اگر مزید 118 دن بھی لڑنا پڑا، یا 2 سال بھی مزید لڑنا پڑا، یا 3 سال بھی لڑنا پڑا، اور اگلے 47 سال جتنی آپ نے تیاری کی ہے مزید 47 سال بھی لڑنا پڑا، تو ایران کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور دوستوں اسی سے جڑی میں آپ کو ایک خبر یہ دے دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر نا ایک دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا خیال یہ تھا کہ کچھ عرصے میں ہم اپنے اہداف کو حاصل کر کے اس جنگ کو لپیٹیں گے اور گھر واپس آ جائیں گے، ایک ہمارے پاس وکٹری سپیچ کا موقع ہوگا۔ اب یہ وکٹری سپیچ کی بجائے ان کی جتنی بھی پبلک اپیرنسز ہے یہ ایکسپلینیشن دیتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، ایک دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ان کی باڈی لینگویج یہ بتاتی ہے کہ ان کے پاس الفاظ نہیں ہیں، ان کے پاس آپشنز ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں۔ یہ اس شہادت کو یقیناً اپنے لیے ایک وار ٹرافی بنا کر پیش کریں گے، پولیٹیکل مائلیج حاصل کی جائے گی، لیکن جو آج پہلا استعفیٰ آپ کو جو نظر آ رہا ہے، اور ان کی ایک بہت ہی اہم پوزیشن سے یہ استعفیٰ آنا یقیناً یہ عدم اعتماد کی علامت ہے جو ان کے اپنے لوگ ان کے اوپر کر رہے ہیں۔ اور ایران جنگ پر اختلاف امریکہ کے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر کے ڈائریکٹر نے استعفیٰ دے دیا۔ آج انہوں نے استعفیٰ دیا نا، تو انہوں نے کہا جی، جب ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یہ مضبوط بندہ نہیں ہے اور یہ اس کرسی کے لیے موزوں نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ جو کینٹ کا اگر آپ وہ پڑھیں پورا استعفیٰ، تو اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ بتایا کہ میرے اوپر ایک بہت بڑا یہ ضمیر کے اوپر بوجھ تھا کہ ہم ایران جنگ میں گئے، ہمیں امریکہ کو کوئی خطرہ نہیں تھا ایران سے، لیکن ہم نے پھر بھی ان کے اوپر ایک جنگ مسلط کر دی۔ انہوں نے 2 چیزوں کا ذکر کیا کہ جو طاقتور لوگ اس وقت آپ کے دوست ہیں امریکہ میں، ان کے کہنے پر جو لابی ہے ایران کے اوپر حملہ کر دیا جاتا ہے، اور میں اس بوجھ کے ساتھ اس کرسی پر بیٹھ نہیں سکتا۔ تو یہ ایک دباؤ آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بڑھتا ہوا نظر آئے گا، اور بہت سارے سوالات کا جواب شاید آپ کے پاس نہیں ہے۔ اب دوستوں خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ایران سے جنگ کرنے پر ٹرمپ انتظامیہ پر دباؤ بڑھنے لگا۔ کانگریس کی خارجہ امور کمیٹی نے ٹرمپ کو خط لکھ کر سوالات اٹھائے، بتایا جائے کہ ایران جنگ کے فیصلے کون کر رہا ہے، یہ بھی بتایا جائے کہ فوجی طاقت کے استعمال سے پہلے منصوبہ بندی کس نے کی تھی۔ ایک سوال یہ بھی کیا گیا کہ ریل اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والے جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف کو ایران سے سفارتکاری کا کام کیسے دیا گیا۔ اب دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا نا کہ پاکستان میں تو خیر پورا ایک صوبہ ایک ایسی خاتون کے اپنے حوالے کیا ہوا ہے جس کے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے کسی بھی بڑی سیٹ پہ کام کرنے کا۔ جب خان صاحب حکومت میں آئے نا تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ دیکھیں ان کے پاس ٹیم نہیں ہے، ان کے پاس تجربہ نہیں ملک چلانے کا، اور میں نے بڑے بڑے جید قسم کے صحافیوں کو یہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت میں سمجھتا تھا کہ شاید یہ ان کا اوپینین ہے اور ہر بندے کو اجازت ہے، لیکن دوستوں آج 2026 میں جب ہم انٹرنیشنل سینیریوز کو دوسرے ممالک میں جو ہمارے سامنے ایگزامپلز آتی ہیں، جب ہم کمپیئر کرتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کسی ایجنڈے پر تھے، پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا عمران خان کے خلاف۔ آج آپ کی پارلیمان کو تو آپ پابند نہیں ہے کہ ایکسپلین کیا جائے، اور نہ ہی آپ کرتے ہیں کہ آپ نے افغانستان پہ حملہ کیوں کیا، ایران کے حوالے سے آپ کی کیا پالیسی ہے، پاکستان میں طالبان کو آپ نے کیسے ٹیکل کرنا ہے، کیا آپ کے عزائم ہے، جو آپ کی بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی آپ نے کیا اچیو کیا، کیا آپ اچیو نہیں کر سکے۔ اور اسلام آباد کے اوپر 2 ڈرون حملے ہوئے، آپ اپنی پارلیمان کو لوگوں کو تو اعتماد میں نہیں لیں گے، کیونکہ آپ کے لیے بہت آسان سی چیز ہے، ڈگری میں لوگوں کو بند کرو، قانون سازی کرواؤ، ترامیم کرواؤ۔